نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ آج ہمارے حکمراں زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے، لیکن جیسے اور معاملات میں وہ دھوکے دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے 1 سال پہلے کیا عجیب و غریب وعدے کیے تھے کہ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن تبدیلی اچھائی کے بجائے برائی کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان تو پہلے ہی ایک اسلامی ریاست 70 سال میں نہیں بن سکا۔ اسلامی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا جن کو ہم زمین میں تمکین دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام امور کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اسلامی ریاست کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے ممبران، وزراء، حکمران نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، پولیس اور فوج کے افسران نمازوں کا اہتمام ہے، انہیں تو نمازیں تک نہیں آتی۔ چند دن پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سورہ کوثر ایک چھوٹی سورت ہے، وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اس سے قبل کئی وزراء کے مختلف چھوٹی صورتیں پڑھنے کی کوشش کی، قل هو اللہ احد پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ بیچارے وہ بھی نہ پڑھ سکے۔ تو ان بیچاروں کا حال تو اسلام کا یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی صورت انہیں نہیں آتی، یہ دین کیا قائم کریں گے؟ یہ نمازوں سے دور ہیں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرے۔ آج مسجدوں کے اندر لوگ، وہاں پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم نظر آتی ہے، اور ایسے ہی وہ نظام زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک شعبہ ہوتا ہے شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جو شعبہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ایسے شعبے نہیں ہیں، ہاں وہ شعبے تو موجود ہیں جو برائیوں کا حکم کرتے ہیں۔ آج میڈیا کو دیکھیے، میڈیا کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اور اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن اچھائی کی کوئی تبلیغ نہیں ہے، اور ہر شعبے کا تقریباً یہی حال ہو چکا ہے۔ تو یہاں امر بالمعروف کے بجائے برائیوں کا امر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دینی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مساجد مدارس کو بناتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ بتائیں کہ کتنے مساجد انہوں نے بنائی ہیں؟ پاکستان کے اندر مساجد بھی عوام ہی بناتے ہیں، اور مدارس تو یہ بالکل ہی نہیں بناتے۔ اسلامی ریاست یہ بتائیں کہ انہوں نے مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنے فنڈ پورے پاکستان میں رکھے ہیں، یہاں جو ہے مرکز میں رکھے ہوں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں رکھے ہوں کہ ان سے مساجد تعمیر کی جائیں گی۔ کوئی مسجدیں تعمیر نہیں کرتے۔ پھر مدارس تعمیر کرنے کا نظام ہوتا ہے، کتنے مساجد مدارس تعمیر کرتے ہیں،
بلکہ مدارس کے خلاف ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مدارس کے خلاف ذہن سازی کریں، مدارس نہ بنیں۔ الحمدللہ یہ تو علماء کی کوشش ہے کہ وہ مدارس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی کوشش ہے کہ ہر طریقے سے مدارس کا راستہ روکا جائے۔ اب جامعہ حفصہ ہے، یہاں الحمدللہ مرکز میں 1700 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد ہے تو 1700 بچیوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی لائنیں نہیں دیتے، مجبوراً بورنگیں کی ہوئی ہیں، کوئی 10 کے قریب بورنگیں ہیں، ان سے پانی نکال رہے ہیں۔ اب اس کا اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں بجلی کے میٹر ضرورت ہے، ہماری ضرورت کے مطابق دیے جائیں، تو صرف 3 میٹر جامعہ حفصہ کو ملے ہوئے ہیں۔ اب ان 3 میٹروں میں کل جو ہم نے 5 لاکھ کا بل چیک کیا، ویسی بجلی مہنگی ہے تو 80,000 کے اضافی ٹیکس ڈالے گئے ہیں، 80,000 کے اضافی ٹیکس ڈال دیے گئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ آسانیاں تو ہندوستان میں موجود ہیں۔ ہندوستان میں مدارس کے ساتھ زیادہ رعایتیں ہیں اور مساجد کے ساتھ زیادہ رعایتیں ہیں۔ پاکستان میں 70 سال سے منافقت چل رہی ہے۔ زرداری اور پیپل پارٹی آئے تو انہوں نے بھی یہی منافقت کا طریقہ اختیار کیا، اور مسلم لیگی آئے انہوں نے بھی منافقت کا راستہ اختیار کیا، فوجی حکمراں آئے انہوں نے بھی منافقت کا راستہ اختیار کیا، اور اب جو آئے ہیں تبدیلی والے یہ بھی منافقت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مساجد مدارس کی تعمیر و ترقی میں کوئی کام نہیں ہے۔ پھر غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کہا تو یہ تھا کہ ہم امیروں کے ساتھ جو ہے ان کو پکڑیں گے، کسی امیر کا کوئی گھر نہیں گرایا گیا، کوئی ہاؤس، بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس اور نواز شریف اور عمران خان کے بڑے بڑے محلات کوئی نہیں گرے، غریبوں کے لاکھوں مکانات پورے ملک میں گرا دیے گئے ہیں۔ یہ کیسے اسلامی ریاست ہے؟ یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے، جو 70 سال سے چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ پھر قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے کتنا جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی طباعت ہوتی ہے، احادیث کی کتابوں کی کتنی طباعت ہوتی ہے، اور دینی تعلیم کے لیے کتنی رقم مختص کی جاتی ہے کہ دینی تعلیم و تبلیغ کے لیے مختص کی گئی ہو، کوئی رقم مختص نہیں کی جاتی۔ بے حیائی کے لیے ہے، فحاشی کے لیے ہے، عریانی کے لیے ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی جاتی۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو بھی صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کی بنانے کی کوشش کریں، اور پھر اسلامی ریاست تو جو کوشش یہ کرتی ہے کہ اپنے ملک کے اندر بے حیائی کا خاتمہ ہو، فحاشی کا خاتمہ ہو، عریانی کا خاتمہ ہو، شراب کا خاتمہ ہو، جوئے کا خاتمہ ہو، سود کا خاتمہ ہو، اور ہمارے ملک میں یہ عام ہے، پورے ملک میں۔ ہمیں تو چاہیے ہم ایسی اسلامی ریاست بناتے کہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا۔ پوری دنیا ہم پر دیکھ کر ہنستی ہے، ہندوستان والے ہم پر ہنستے ہیں، پوری دنیا دیکھ کر ہنستی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔